اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، جانوروں کی خوبیوں اور خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے یہ بتا دینا ہی کافی ہوگا کہ قرآن مجید نے متعدد جگہوں پر جانوروں اور حیوانات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن پاک کی کئی صورتیں جانوروں کے نام سے بھی موسوم ہیں، جیسے سورۃ البقرہ یعنی گائے، پھر آگے چل کے سورۃ انعام یعنی چوپائے یا جانور، اور اس کے علاوہ سورۃ النحل یعنی شہد کی مکھی، جبکہ سورۃ النمل یعنی چونٹی، اور پھر سورۃ العنکبوت یعنی بکری، اور سورۃ الفیل یعنی ہاتھی کے نام سے بھی صورتیں قرآن پاک کی زینت ہیں۔ اسی طرح سورۃ یوسف میں بغیر کسی عنوان کے اونٹ کا تذکرہ بھی موجود ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصبے اور بار برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح سورۃ یوسف میں بغیر کسی عنوان کے اونٹ کا تذکرہ بھی موجود ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے اور بار برداری سے تعلق رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، اونٹ وہ واحد جانور ہے جس کی تمام خصوصیات اور عجائبات تمام جانوروں سے منفرد ہیں، لیکن آج ہم ان کو لگنے والی ایک ایسی عجیب و غریب بیماری کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے جس کی مثال واضح طور پر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، یعنی حیام نامی بیماری۔ دوستو، اس بیماری کا علاج اونٹ کھانا پینا ترک کر کے مرتے دم تک مشرق سے مغرب تک سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ ماہرین بھی اونٹ کی اس بیماری اور اس حالت کی وجہ بتانے سے قاصر ہیں۔ حیام نامی بیماری کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کا علاج محققین کے نزدیک سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ بعض انجان حضرات تو اس عمل کو انمکانہ قرار دے کر اونٹ جیسے معصوم جانور پر ظلم تصور کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، زندہ سانپ کو نگلنے میں اللہ عز و جل نے نہ صرف اونٹ کو لگنے والی بیماری کے لیے شفا رکھی ہے، بلکہ اس عمل کے دوران ان سے حاصل ہونے والے آنسو بھی اللہ عز و جل کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے، کیونکہ سانپ نگلنے کے بعد ان کی پیاس بڑھتی رہتی ہے، اور 8 گھنٹے تک اسی حالت میں رہنے کے بعد زہر کی شدت ان کی آنکھوں سے آنسو کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ اونٹ خود سانپ کو کھا لیتا ہے، جس کے زہر کی وجہ سے ان کو شدید پیاس لگتی ہے اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور آنسو کے بارے میں ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ بہت زیادہ قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، لہذا اسی وجہ سے ان آنسوؤں کو چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ آنسو دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مختلف ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا تریاق ہوتے ہیں۔ ناظرین، انسان تریاق ایک ایسے وجود کا نام ہے جو شہد اور دیگر حیوانات سے حیوانی زہر کو ختم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور بالکل یہی معاملہ اونٹ کے آنسوؤں کے ساتھ منسلک ہے جو سانپ کے ڈسنے کے سبب ملتے ہیں، اور میڈیکل کے شعبے میں کئی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اونٹوں کو پیاس لگنے والی اس بیماری کو قرآن مجید فرقان حمید میں جہنمیوں کی سزا سے تشبیہ دیتے ہوئے بیان فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہیں، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح پانی پئیں گے۔ ناظرین، انسان اونٹ سانپ کے زہریلے اثرات سے پیاس کی شدت کے بعد ایک دم بھی وافر مقدار میں پانی پی کر چلا جاتا ہے۔ بالکل یہی حال جہنمیوں کا ہوگا، لیکن جن میں گرم کھولتا ہوا پانی پی لیں تو گویا انہوں نے سانپ کا زہر کھایا ہے، اور ابھی زہر کے اثر سے لگنے والی پیاس کا مقابلہ کھولتے ہوئے گرم پانی سے کریں، جو ان کے منہ کے قریب آتے ہی ان کو جلا کر بھون ڈالے گا، اور پیٹ تک پہنچتے ہی ان جہنمیوں کی آنتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں ایک سانس میں پانی پینے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی مت پیو، بلکہ 3 سانسوں میں روک روک کر پیو۔ ابھی اسی طرح پانی پینے کی تلقین فرمانے کے پیچھے یہی حکمت ہو سکتی ہے کہ اول تو اس طرح پانی پینا جہنمیوں کا طریقہ ہوگا، جبکہ دوسرا یہ کہ ان کو لگنے والی خطرناک بیماری کے بعد اونٹ بھی اسی طرح لڑکھڑاتے ہوئے پانی پیتا ہے، جس سے مشابہت کے بعد ہمیں ایک سانس میں جلدی جلدی پانی پینے سے منع فرما دیا گیا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔